السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے رحیلہ خان کا تم میری ہو۔ ہماری ایک سبسکرائبر کے ریکویسٹ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی بریف سمری۔ ماہین کے سوتیلے باپ نے 10 لاکھ کے لیے ماہین کو عمران کو بیچ دیتا ہے جو کہ شرابی ہے۔ عمران ماہین سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ماہین عمران سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس نے اس کا سودا کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ عزت سے رشتہ مانگتا تو ماہین کو تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے اسے خریدا ہوتا ہے۔ اس کے لالچی باپ سے عمران ماہین سے زبردستی شادی کرتا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، وہ ماہین کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ماہین، میں بول رہا ہوں نا، چپ چاپ میری بات مان لو ورنہ مجھ سے زیادہ اور کوئی برا نہیں ہوگا۔ عمران گلی میں کھڑا سفید ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں بہت دلکش لگ رہا تھا، مگر اس کے تیور کے بل چڑھے ہوئے تھے۔ غصے میں بولتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ امی دیکھو، وہ پھر سے آ گیا ہے۔ امی، مجھے بچا لو اس سے، میں اس درندے کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی، پلیز امی۔ ماہین دستک کی آواز سن کے ماں کے آغوش میں آتے ہی سسک کے رو پڑی۔ نہ دی، رو مت، جب تک میں زندہ ہوں وہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکتا۔ نجمہ بیگم ماہین کو گلے سے لگاتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں بولی۔ ماہین، میری جان، ضد مت کرو، میرے پاس آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ آ جاؤ، دیکھو پورے محلے والے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا تم ہی بیٹھو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ نجمہ بیگم سر پر دوپٹہ سجائے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نہیں امی، خدا کے لیے آپ باہر مت جانا، اس کے ہاتھ میں پستول ہوگا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ماہین سمپل سے گرین کاٹن کے سوٹ میں سوجی آنکھوں کے ساتھ ماں کی طرف دوڑتے ہوئے بولی۔ ماہین، بس کچھ دن رہ لو تم یہاں، پھر تمہیں اپنے گھر جانا ہے۔ عمران نے ایک زوردار کہکا لگایا اور دروازے کو ایک ٹھوکر مارتے ہوئے چلا گیا۔ امی، اب کیا ہوگا؟ امی مجھے بچا لو اس سے، پلیز امی پلیز۔ ماہین روتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ نجمہ ہانفتی کانپتی پانی کا گلاس لے آئی اور ماہین کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ ماہین کے چہرے پر پانی پڑتے ہی آنکھیں کھل گئیں اور ایک سیلاب سا بہہ گیا۔ آنکھوں سے کتنا ڈر اور کتنا دکھ تھا ان آنکھوں میں۔ نجمہ نے اپنی معصوم بیٹی کو سینے میں بھینچ لیا، جیسے آنکھ بند کرنے سے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ کیسی ماں ہے تو، اپنی بیٹی کا گھر بسنے کیوں نہیں دیتی؟ وہ لڑکا بہت اچھا ہے، چپ چاپ بیٹی کو رخصت کر، کہ اس عمر تو ہمیں رسوا کروائے گی۔ اختر گھر میں آتے ہی روزمرہ کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ شرم کرو، وہ لڑکا دن رات شراب پیتا ہے، نہ اس کا گھر نہ کوئی گھر والے، بس اپنے باپ دادا کی کمائی کھاتا ہے، اور میاں صاحب دولت چاہے جتنی بھی ہو ایک دن ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ نجمہ بیگم غصے میں کہتے ہوئے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ صحن میں جھاڑو لگاتی ہوئی ماہین باپ کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر ماں کی باتوں سے کچھ ڈارس ملی۔ جو کچھ بھی مجھے نہیں پتا اسے میں نے زبان دی ہے، بس بات ختم۔ اور تم نے لڑکے کو دیکھا ہے، بالکل سلمان خان کی طرح لگتا ہے، ایسا داماد تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اختر منہ سے پان کی تھوک نکالتے ہوئے رشک بڑے لہجے میں بولا۔ میں نے کہہ دیا، بس میں اپنی ماہین کی شادی ہرگز اس عمران سے نہیں ہونے دوں گی۔ نجمہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ماہین کی طرف مسکرا کے بولی۔ ماہین بھی ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ امی، میں آج کالج جا رہی ہوں، میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں۔ ماہین جلدی جلدی چائے کی گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کے بولی۔ ہاں بیٹا چلی جاؤ، مگر خیال سے جانا کہیں وہ عمران نہ تمہیں تنگ کرے۔ نجمہ بیگم کچھ پڑھتے ہوئے ماہین پر دم کرنے لگیں، مگر عمران کی وجہ سے ڈرتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ امی، میں برقع پہن کر جاتی ہوں، وہ مجھے نہیں پہچانے گا، وہ تو بس کچھ دن پہلے دروازے پر اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، ورنہ میں تو ہمیشہ چادر یا برقع میں رہتی ہوں۔ ماہین برقع پہن کے حجاب پہنتے ہوئے مصروف انداز میں بولی۔ اندر سے تو وہ بھی پریشان تھی، مگر ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ماں کو مسکرا کے بولی۔ اوے یار، تم کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ ہم نے تجھے بہت یاد کیا۔ سمینہ کینٹین میں بیٹھے سموسے سے انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ ماہین کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خوش دلی سے گلے ملتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی۔ ساتھ بیٹھی آسیہ اور نمرہ بھی خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یار بس پوچھو ہی مت، میری زندگی میں ایک عذاب کی طرح نازل ہوا، زندگی حرام ہو گئی ہے۔ ماہین کو دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ بہت غصے سے بولی۔ شاید وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے تیرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آسیہ نے چاٹ کی پلیٹ ماہین کو پیش کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تجھے بڑا ترس آ رہا ہے اس پر، تو میری دوست ہے یا اس عمران کی؟ ماہین آسیہ کی طرف رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر پینے لگی۔
ویسے انکل کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نمرا ماہین کی بہت اچھی دوست تھی۔ ماہین کو پریشان دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، نمرا ابو کو تو پیسوں کا نشہ ہے، وہ کون سا میرے سگے بابا ہیں، امی کی مجبوری تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے ابا سے شادی کر لی۔ امی تو نہیں چاہتی تھی مگر نانی جان کے پاس بھی کوئی سہارا نہیں تھا، آخر وہ ہمیں کیسے تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ ماہین کرسی سے اٹھتے ہوئے دکھ بڑے لہجے میں بولی، میری جان پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمرا ماہین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدرد لہجے میں بولی۔ چاروں کلاس میں آتے ہی پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ ماہین 3 سال کی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نجمہ بیگم سارا دن ماہین کو گود میں لیے روتی رہتی تھی۔ گھر میں ماموں سب الگ الگ رہتے تھے۔ نانا جان کی موجودگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر 4 مہینوں میں ہی نانا اس دنیا میں ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ نانی جان بھی بیمار تھیں۔ اپنی موجودگی میں نجمہ کی شادی نہ چاہتے ہوئے بھی اختر سے کروا دی، کیونکہ اختر ان کے دیکھا بھلا تھا، مگر اختر عیش باز تھا۔ یہ بات انہیں شادی کے بعد پتہ چلی، مگر پھر بھی اختر ماہین کو بیٹی کی طرح چاہتا تھا، مگر پیسوں کی لالچ میں ماہین کا سودا کر بیٹھا تھا۔ اختر کے مالی حالات کچھ بہتر نہیں تھے، پھر نجمہ بھی سلائی کڑھائی سے گھر چلا رہی تھی۔ ماہین پڑھائی میں ہمیشہ اول آتی تھی، اس لیے ماہین کو اسکالرشپ ملی تھی، جس کا سارا خرچ کالج والوں کے ذمہ تھا۔ پھر اچانک سے ہی عمران زندگی میں آ گیا تھا۔ ماہین کو سخت نفرت تھی اس عمران سے، جس نے ماہین کا سودا کیا تھا۔ ایک دن نمرا ماہین کے گھر آئی تھی۔ واپس جاتے ہوئے ماہین نمرا کو دروازے تک چھوڑنے گئی تھی، بس اسی پل عمران نے ماہین کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر روز وہ دروازے پر آتا اور دھمکی دیتا تھا۔ عمران دیکھنے میں مردانہ وجاہت کا شہکار تھا، مگر کوئی اور وقت ہوتا تو ماہین بھی عمران کو دل میں تھوڑی گنجائش نکال لیتی، مگر ماہین کا سودا کر کے ماہین کی دل میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اختر میاں پھر کیا سوچا آپ نے، کب ماہین کو رخصت کرواؤ گے؟ عمران سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے ہوٹل میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا، جہاں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بس کیا کروں، اس کی ماں تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے، میری بیٹی کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، اللہ میاں کی گائیں ہے بس۔ اختر منہ میں پان ڈالتے ہوئے افسردگی سے بولا، میاں میں زبان کا بڑا پکا ہوں، وہ کریم مجھے بس 1 لاکھ دے رہا تھا، مگر آپ نے تو مجھے 10 لاکھ کا وعدہ کیا ہے۔ ویسے مہین کوئی پڑی تو نہیں، آپ نے غلط جگہ قیمت لگا دی۔ اختر شیطانی مسکراہٹ سے سودے باز لوگوں کی طرح بولا، بس سوئے کاکا، اب میری منگ ہے، ایک اور لفظ کہا تو منہ توڑ کر رکھ دوں گا، پرسوں میں بارات لے کر آؤں گا، اپنی بیٹی سے بول تیار ہو کے بیٹھے۔ عمران کو اختر کا لہجہ سخت ناپسند تھا، مگر اپنی فطرت کے برعکس وہ بہت تحمل سے بولا، ساتھ میں 2 دن کی یاد دہانی بھی کروانے لگا۔ فکر نہ کرو، بس تیری ہے، مجھے بس اپنی رقم دے۔ اختر بہت لالچی تھا، جلد سے جلد وہ رقم لینا چاہتا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ سے بولا، ٹھیک ہے پھر یہ لے رقم۔ عمران نے اپنی جیب سے چیک بک نکال کر رقم لکھ کے اختر کی طرف بڑھا دی، جسے اختر نے جھپٹ لیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میرے بیٹے، کل شام کو مولوی کو لے کر آنا۔ اختر چیک جیب میں رکھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے بولا، ساتھ عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنی بیٹی کو تیار کر دینا، کل عمران بارات لے کر آئے گا۔ اختر گھر میں آتے ہی اعلانیہ انداز میں بولا۔ ذہن میں بیٹھی نجمہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے اختر کو گھورے جا رہی تھی جیسے کوئی وہم ہو۔ نجمہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے اختر دوبارہ بولنا شروع کیا، بیگم صاحبہ وہ عمران بہت بڑا امیر ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی وہاں، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، آخر ماہین میری بھی بیٹی ہے نا بھلا، میں اس کے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہوں؟ اختر دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے فکر مندی کا ڈرامہ رچائے للچاری سے بولا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس عمران سے کر بھی دیتی، مگر اس نے میری بیٹی کو خریدا ہے، رشتہ مانگا نہیں، سودا کیا ہے، کیا وہ کبھی میری بیٹی کو عزت دے سکے گا؟ بولو اختر بولو۔ نجمہ آنکھوں میں آنسو لیے سوالیہ نظروں سے اختر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دکھ بڑے لہجے میں بولی۔ کچن میں کام کرتی ماہین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے، اس کی زندگی کا فیصلہ بس ایک سودا تھا، اس کی عزت کو بیچا گیا تھا۔ جتنی نفرت اسے اپنے باپ سے تھی، اس سے بھی زیادہ نفرت اس عمران سے ہونے لگی تھی۔ بس کل آ رہا ہے یہاں، اس کے سامنے کوئی ڈرامہ مت کرنا، ایک اچھی ماں کی طرح اپنی بیٹی کو راضی خوشی رخصت کر۔ اختر بہت چالاکی سے نجمہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نجمہ اپنی بیٹی کی قسمت سے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت عیاشیاں کرتا تھا، گھر میں بھی بس اکیلا رہتا تھا، وہ کیسے ماہین جیسی نازک لڑکی کو خوش رکھ سکتا تھا؟ سوچتے سوچتے نجمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہونے لگا۔ اسی لمحے نجمہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ سامنے کچن سے ماہین نے اپنی ماں کو دیکھ لیا تھا۔ امی، ایک دل کو چیر دینے والی چیخ ماہین کے حلق سے نکلی۔ ماہین دوڑتے ہوئے نجمہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے دیوانہ وار چلانے لگی، بابا جلدی سے امی کو ہاسپٹل لے کر چلیے۔ اختر بھی حالات سے خوفزدہ ہو گیا تھا، جلدی سے عمران کو کال کی اور کہا نجمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔
جلدی یہاں آؤ۔ دوسری طرف سے مثبت جواب سن کر اختر پانی کے چھینٹے نجمہ کے چہرے پر چھڑکنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمران اپنی کار لے کر ماہین کی گلی میں آ گیا تھا۔ پھر اختر اور عمران نجمہ کو سہارا دیتے ہوئے کار میں بٹھا دیا۔ ماہین بھی ماں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ماں کو سہارا دیا۔ پھر گاڑی ہاسپٹل روانہ ہو گئی۔ مسٹر عمران، آپ نے بہت اچھا کیا مریض کو وقت پر ہاسپٹل لے کر آ گئے، ورنہ مریض کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بس ان کا خیال رکھنا۔ ہاسپٹل کی نرس عمران کو سمجھاتے ہوئے مسکرائی۔ شکریہ سسٹر۔ عمران شکریہ کہتا ہوا ماہین کی طرف دیکھا، جو بلیک ڈریس میں بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کا کاجل رونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی کوریڈور میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ماہین اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا گو تھی۔ عمران دیکھ کے پزل سا ہو گیا تھا، جیسے ساری دنیا بس ماہین کی آنکھوں میں ہو۔ دل کیا سارے آنسو اپنے آنکھوں میں جذب کر لوں، مگر ماہین کے غصے کی وجہ سے عمران خاموش ہو گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ عمران ماہین کے قریب آتے ہوئے محبت سے بولا، ماہین آپ گھر چلی جائیں، میں آنٹی کو گھر لے آؤں گا، ڈاکٹر نے کہا آج رات وہ ہاسپٹل میں رہنا ہے۔ آپ کی ہمدردی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خدارا یہاں سے چلے جاؤ آپ، میں اپنی ماں کو سنبھال لوں گی۔ ماہین غصے سے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی، تم مانو یا نہ مانو تم میری ہو اور تمہارے سب رشتے میرے بھی ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھنا تم میری ہو۔ عمران وائٹ شرٹ اور بلیک جینس میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماہین کو دھمکی دینے کے انداز میں مزید قریب ہوا۔ ماہین کرسی سے اٹھ کر دیوار سے جا لگی۔ میں تمہاری نہیں ہوں، نہ کبھی بنوں گی، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو اور مجھ سے دور رہو غلیظ انسان۔ ماہین نخوت سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ دیکھو یہ چہرہ اب ساری زندگی یہی چہرہ دیکھنا ہے تم نادان لڑکی، میں کل ہی تمہیں اپنا بنا لوں گا، پھر جلتی رہنا اپنی نفرت کی ساگ میں۔ عمران نے غصے میں ماہین کا گلا دبوچ لیا، انتہائی نفرت سے ماہین کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اتنی ذلت سہ کے ماہین کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی وقت زمین میں گھٹ جائے۔ آخر عمران کو بھی ماہین کی حالت پر ترس آ گیا، ماہین سے دور ہوتے ہوئے ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ ماہین عمران کے جاتے ہی ماں کے کمرے میں آ گئی، جہاں نجمہ بے سدھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ماہین نجمہ کا ہاتھ پکڑ کے سسکیوں سے رونے لگی۔ ماہین بیٹا۔ نجمہ بیگم بیٹی کی سسکیاں سن کر تڑپ کر رہ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی ماہین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولیں، امی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوگا؟ امی آپ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ ماہین ماں کا ہاتھ پکڑ کر منت بڑے لہجے میں بولی۔ نجمہ بیٹی کو بے قرار دیکھ کر مسکرا کے بولی، بیٹا وہ لڑکا عمران جیسا بھی ہے، عمر میں تم سے بس 5 سال چھوٹا ہے، یہی تمہارے لیے مثبت ہوگا۔ اگر وہ اختر تمہاری شادی کے برے شخص کے ساتھ کرتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ نجمہ بیڈ پر لیٹے ہوئے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ماہین کی حالت دیکھ کر نجمہ نے عمران کو مناسب سمجھا تھا۔ امی میری جان جیسا آپ کہیں گی ویسا ہوگا، بس آپ ٹھیک ہو جاؤ، میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں۔ ماہین ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے محبت بڑے لہجے میں بولی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹا، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری جان کل تمہارا نکاح اور رخصتی ہوگی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نجمہ دکھ سے کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، ماہین کا ان کے سوا بھی کوئی نہیں تھا۔ نجمہ پریشان بھی تھی، مگر حالات کی نزاکت کی وجہ سے عمران ہی صحیح لگا تھا۔ بیٹا دیکھو عمران نے یہ کپڑے اور یہ پالر والی بھیجی ہے۔ نجمہ آج بہت خوش بھی تھی اور تھوڑی اداس بھی، مگر اسے اللہ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے اللہ کا فیصلہ مان کر خوش تھی۔ عمران نے کپڑے بھی اپنی پسند کے لیے تھے، ماہین کے لیے، پھر بیوٹیشن کو ماہین کے گھر چھوڑ کر خود بھی تیار ہونے کے لیے چل دیا۔ ٹھیک ہے امی آپ آرام کریں۔ ماہین بس ماں کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پی رہی تھی، ورنہ وہ تو اس عمران کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر ماہین جی بھر کے روئی تھی، اور اب یہ بیوٹیشن ماہین کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی۔ انتہائی نفاست سے کام تھا، پورا ریڈ تھا جس پر گولڈن کڑھائی بہت ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ ماہین لہنگے کو دیکھ کر رونے لگی، کیا کیا خواب دیکھے تھے اور زندگی کہاں لا کے چھوڑ گئی تھی۔ مس ماہین مجھے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ سر کا حکم ہے میرے لیے، پھر مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے۔ ماہین کی حالت سے بے خبر بیوٹیشن کو اپنی فکر تھی۔ جی آپ کی مرضی، جو کرنا ہے کریں۔ ماہین شکست وجود لیے ڈریسنگ روم کی طرف چل پڑی، دل میں انتقام کی آگ لیے۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، بالکل چاند کی طرح روشن۔ عمران اپنے قریبی دوستوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ نجمہ بھی ماہین کو لیے ماہین کے کمرے میں گئی۔ عروسی جوڑے میں ماہین ایک گلاب کی طرح لگ رہی تھی، مانگ میں بہت ہی نفیس سا ٹیکا سجائے، گلے میں بھاری جویلری پہنے، پاؤں میں گولڈن پائل پہنے بہت ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ نجمہ دیکھ کر باری صدقے جا رہی تھی، مگر ماہین کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک نفرت تھی، ایک غصہ تھا۔ جی میں تیار ہوں۔ ماہین باری لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
کیا آپ کو عمران بل شفیق احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ 3 بار مہین کے کانوں میں عمران کا نام گونجا تھا۔ مہین نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ نجمہ بیٹی کو گمسم دیکھ پریشان تھی، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے مہین کو رخصت کر رہی تھیں۔ ایک نظر نجمہ نے عمران کی پرکشش چہرے پر ڈالی، جہاں کچھ جانے پہچانے نقوش تھے۔ عمران وائٹ کلر کی شیروانی میں چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی لیے مہین کے روبرو کھڑا اپنی فتح ہونے پر خوش ہو رہا تھا۔ مہین بنا آنکھ سے آنسو بہائے خاموشی کے ساتھ کار کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ عمران بھی مسکراتے ہوئے کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک حویلی کے سامنے تھے۔ بھاگتا ہوا ایک چوکیدار آیا، عمران کو سلام کیا اور گیٹ کھول دی۔ انتہائی خوبصورت حویلی تھی جس کے چاروں طرف بس جلملاتی ہوئی روشنی تھی۔ پرانی طرز کی بنی یہ حویلی بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ عمران بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر مہین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عمران کو نظر انداز کرتے ہوئے مہین حویلی کی جانب چل پڑی، جیسے مہین کو عمران کی موجودگی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ مہین حویلی کا دروازہ عبور کر آئی۔ دروازہ کھلتے ہی ڈھیر سارے گلاب کے پھولوں نے خوش آمدید کہا۔ ڈرائنگ روم میں گلاب کی خوشبو تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ کارپیٹ پر مہین اپنا سرخ لہنگا تھامے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری دلہن ہے صاحب جی، آپ دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے آپ کو۔ نسرین جو اس گھر میں ملازم تھی اور اس چوکیدار کی بیوی بھی تھی، دونوں ہی وفادار ملازم تھے۔ مہین کو دیکھتے ہی نسرین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نسرین بیگم صاحبہ کو اپنا کمرہ دکھا دو اور ان کے لیے کھانا بھی لے کر جانا، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ عمران نسرین کو ہدایت دیتے ہوئے باہر گارڈن کی طرف چل دیا۔ جی بیگم صاحبہ چلیے، آپ کا کمرہ اوپر ہے، چلیے۔ نسرین مہین کے صدقے واری جا رہی تھی۔ مہین جب سے حویلی آئی بالکل خاموش تھی، اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آئیں بیگم صاحبہ۔ نسرین دروازہ کھولتے ہوئے سائیڈ میں کھڑے ہو کر مہین کو آگے جانے کی جگہ دی۔ مہین ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، اس انسان کے کمرے میں جس نے اس کا سودا کیا تھا۔ پورا کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک جہاز سائز بیڈ جس پر ڈھیروں گلاب تھے، سامنے ڈریسنگ ٹیبل اور دوسری طرف ڈریسنگ روم تھا۔ مہین کو کمرے میں چھوڑ کر نسرین کھانے کی پلیٹ سجائے اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر جاتے ہوئے عمران نے اسے روک لیا۔ نسرین یہ میں لے جاؤں گا، تم جاؤ، بس صبح جلدی ناشتہ بنا دینا۔ عمران کھانے کی ٹرے پکڑتے ہوئے سینے طے کرنے لگا۔ السلام علیکم بیگم جان۔ عمران اندر آتے ہی سلام کیا۔ مہین خود کو جویلری سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عمران کو دیکھتے ہوئے گھبرا گئی۔ ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے، مگر مہین خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو سنبھال لیا۔ وعلیکم السلام، مہین بہت ہی دھیرے سے کہا، مگر عمران نے سن لیا تھا۔ عمران ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے مہین کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مہین عمران کا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اپنی طرف بڑھتا دیکھ مہین ایک دم غصے میں آ گئی۔ دور رہو مجھ سے بےہودہ انسان، تم نے میرا سودا کیا، مگر اب مجھ سے دور رہو، مجھے نفرت ہے تم سے، بے انتہا نفرت۔ مہین غصے میں اپنی جویلری اتارنے لگی۔ نیکلس اتارتے ہوئے مہین کے گلے پر ایک سرخ نشان ہو گیا، مگر مہین دیوانہ وار جویلری اتار کر کمرے میں پھینک رہی تھی۔ مہین کا رخ پھر اس بیڈ پر پڑا جہاں ڈھیروں گلاب نئی دلہا دلہن کے انتظار میں تھے۔ مہین نے بے دردی سے سارے گلاب نیچے زمین پر پھینک دیے۔ پاگل مت بنو مہین، ہوش میں آؤ۔ عمران مہین کو دیوانوں کی طرح دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس کی نفرت کی آگ میں مہین جل رہی تھی۔ کچھ شعلے عمران کو بھی زخمی کر رہے تھے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، تم جیسے انسان سے مجھے گھن آتی ہے، عمران دور ہو جاؤ مجھ سے۔ مہین عمران کو خود سے دور کرنے لگی، مگر عمران کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہین خود کو کمزور سمجھ رہی تھی۔ میری جان، تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تمہیں چھونا، پیار کرنا، اور تمہارا فرض ہے اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ عمران کو ایک زوردار دھکا دے کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کر کے وہیں رونے لگی۔ جان باہر آ جاؤ، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ عمران بند دروازے کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولا، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ مہین پلیز دروازہ کھولو، دیکھو صبح ہو گئی ہے، ساری رات تم ڈریسنگ میں سو گئی تھی۔ عمران ساری رات پریشان تھا، اسے رہ رہ کے مہین کا خیال آ رہا تھا، مگر مہین کے غصے کی وجہ سے عمران خاموش تھا۔ اب صبح ہو گئی تھی، مگر پھر بھی مہین نے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے عمران پریشانی کے عالم میں دروازے کے سامنے کھڑے التجا کر رہا تھا۔ دوسری طرف مہین ساری رات روتے ہوئے گزار دی تھی۔ مہین عمران کی وجہ سے بہت خوفزدہ تھی، اس لیے وہیں سو گئی تھی۔ اب مسلسل عمران کی التجا سن رہی تھی، مگر بالکل خاموش وجود لیے بیٹھی تھی۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، میں نیچے جا کر نسرین کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، پلیز تیار ہو کر نیچے آ جانا، مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے میری جان۔ عمران بہت فکر مند بھی تھا مہین کی ضد سے۔ اب عمران واقف تو ہو ہی گیا تھا، التجا کرتے ہوئے ایک شوخ جملہ بول گیا تھا جسے سن کر مہین آنکھ بگولا ہو گئی تھی، مگر پھر بھی مہین خاموش بیٹھی رہی۔ مہین کو دروازہ کھولنے کی آواز ساتھ میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔
ماہین دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں، جہاں پورا کمرہ بالکل صاف تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں رات میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ شاید نسرین نے صفائی کر دی ہوگی، ماہین خود کلامی کے انداز میں بولی۔ سب باتوں کو چھوڑ کر ماہین تیار ہونے چل دی۔ سلام بیگم صاحبہ، آئیے آپ صاحب جی کے ساتھ بیٹھیے۔ ماہین کو سیڑھیوں سے نیچے آتا ہوا دیکھ نسرین خوش دلی سے بولی۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں، جہاں رات میں ڈیروں گلاب تھے، اس وقت سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ بڑے ہی ہال کی بائیں جانب ایک عالیشان کچن تھا۔ بہت نفاست سے تیار کردہ یہ کچن ماہین کو اچھا لگا۔ دائیں جانب ڈرائنگ روم کی شکل میں سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف بڑے بڑے سے جھومر، تیز روشنی والی لائٹس آنکھوں کو ہیرا کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام نسرین، ماہین خوش دلی سے جواب دیتی عمران سے رکھی دور کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ماہین میہرون کلر کی فل میکسی میں لائٹ سی جویلری پہنے نزاکت سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماہین کے بیٹھتے ہی نسرین ناشتہ سرو کرنے لگی۔ پاس بیٹھے عمران نے ایک نظر اپنی محبوب بیوی کو دیکھا، جو پاگل کرنے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماہین نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، جو ماہین کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ کہیں سے بھی ماہین رات والی ماہین نہیں لگ رہی تھی۔ عمران ماہین کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، جان بس ناشتہ کر لو جلدی، پھر ہم آپ کی امی کی طرف چلیں گے۔ یہ ایک رسم ہوتی ہے، ورنہ میں تو آپ کو اپنے کمرے میں سجا کر رکھ لوں۔ عمران رسم کے مطابق ماہین کو اس کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ امی کا نام سن کر ماہین کے چہرے کے کئی رنگ آئے تھے۔ ماہین مسکرا کر پلیٹ کی جانب دیکھنے لگی، جیسے کچھ سنا ہی نہیں، مگر عمران نے ماہین کی مسکراہٹ دیکھ کے دل پر ایک بیٹ محسوس کی تھی۔ ماہین جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی تاکہ جلد سے جلد وہ نجمہ بیگم کے پاس جا سکے۔ اوکے ماہین، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے باہر آ جانا۔ عمران ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ عمران کے جاتے ہی ماہین بھی باہر کی طرف چل پڑی۔ میری جان گستاخی معاف، مگر کیا میں آپ کو ڈرائیور لگ رہا ہوں جو آپ پیچھے کی جانب بیٹھ رہی ہیں؟ ذرا ہمارے پاس تو بیٹھیے، آپ کی خوشبو تو ہمیں محسوس ہو۔ عمران ماہین کو پچھلی سیٹ کی جانب بڑھتا دیکھ کے شرارتی انداز میں بولا، ہاں بالکل، آپ نے مجھے میرے باپ سے خریدا جو ہے، اب تو آپ کے اشاروں پر چلنا پڑے گا۔ ماہین کو دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے عمران کو تلخ لہجے میں کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ماہین کی باتیں سن کر عمران کو دکھ ضرور ہوا تھا، مگر خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کرنے لگا۔ عمران کو خاموش دیکھ کر ماہین بھی پرسکون تھی۔ خاموشی کے ساتھ سفر پورا ہو گیا۔ گاڑی ماہین کی گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ جلد بازی میں ماہین گاڑی سے نکلتے ہوئے اندر کی جانب چل پڑی۔ ارے میری پیاری بیٹی آ گئی اپنی ماں کے پاس۔ نجمہ بیگم صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر معمول کی طرح سبزی کاٹ رہی تھیں۔ ماہین کو دروازے سے اندر آتے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے ماہین کو گلے لگا لیا اور جھٹ سے پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماہین ماں کے گلے لگ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اگر امی کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو ماہین کبھی بھی عمران سے شادی نہیں کرتی، مگر مجبوری تھی۔ میری جان رو مت، میں نے تمہارے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اللہ تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ اب اپنے آنسو پونچھ لو، دیکھو عمران بھی دروازے پر کھڑا ہے، اسے اندر لے کر آؤ۔ ماہین کو گلے سے لگاتی تسلی بڑے لہجے میں بول رہی پیچھے خاموش کھڑے عمران کو دیکھ کر نجمہ نے ماہین کو خود سے الگ کرتے ہوئے پیار سے بولی، عمران بیٹا کیسے ہو؟ آپ آؤ نا اندر، باہر کیوں کھڑے ہو؟ نجمہ عمران کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے بولی۔ عمران ماہین کی وجہ سے افسردہ تھا، اس لیے نجمہ کو جواب دیتے ہوئے معذرت کر کے باہر کسی کام کا بہانہ بنا کر باہر کی جانب چل پڑا۔ نجمہ نے بے حد اصرار کیا، مگر عمران خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ عمران کے جاتے ہی ماہین نے سکون کا سانس لیا، پھر دونوں ماں بیٹی کمرے کی جانب چل پڑیں۔ ماہین بیٹا تم خوش تو ہو نا عمران کے ساتھ؟ نجمہ عمران کے رویے سے تھوڑی پریشان تھی، اس لیے اپنا خدشہ ماہین سے بیان کر رہی تھی۔ ماہین ماں کو دیکھتے ہوئے دکھ سے سوچنے لگی کہ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے کوئی اس طرح نہ بیچ دیتا، مگر ماہین نے اداکاری کرتے ہوئے اپنے خوش ہونے کا ثبوت ہنس کر دے رہی تھی۔ امی بہت خوش ہوں میں، آپ پریشان مت ہوں، بس آپ اپنا خیال رکھیں، 2 دن میں آپ اتنی کمزور ہو رہی ہیں، اور امی میری فکر بالکل مت کریں۔ ماہین اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ماں کو بھرپور تسلی دے رہی تھی۔ نجمہ ماہین کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئیں۔ امی میں اپنی کچھ چیزیں یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں، جو کل سے میں کالج جانا شروع کروں گی۔ ماہین سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، اس لیے کالج کی باتیں کرنے لگی۔ ہاں بیٹا، تمہارا اپنا کمرہ ہے، جو دل کرے وہ لے جاؤ، مگر بیٹا عمران سے اجازت لے لینا کالج جانے کی۔ اب تم شادی شدہ لڑکی ہو، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھو۔ نجمہ ماہین کا ہاتھ پکڑ کر بہت کچھ سمجھا رہی تھی، جو ماہین چپ چاپ سن رہی تھی، اور عمل کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے عمران نے خریدا تھا۔ کئی آنسو ماہین اپنی آنکھوں میں روک رہی تھی۔ شام کے وقت عمران ماہین کو واپس لینے آیا تھا۔ ماہین جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ماں کی وجہ سے خاموشی کے ساتھ عمران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم اندر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں رات کو گھر آؤں گا۔ عمران حویلی کے سامنے گاڑی روک کر ماہین کو اندر جانے کا حکم دیتے ہوئے بولا۔
جسے سن کر ماہین خاموشی کے ساتھ اندر چل دی۔ عمران بھی اسی وقت تیز سپیڈ کے ساتھ گاڑی اڑا لے گیا۔ ماہین ڈنر کر کے سونے کے غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ عمران دیر سے گھر آئے گا، اس لیے سکون کے ساتھ سو گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماہین ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سامنے عمران نشے کی حالت میں ماہین کے سامنے تھا۔ کیا تم نے ڈرنک کی ہے عمران؟ ماہین بے یقینی سے عمران کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں نے ڈرنک کی ہے۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ بولو آخر تم ہو کون؟ عمران غصے میں ماہین پر جھپٹا تھا۔ ماہین کی کلائی زور سے پکڑی۔ ماہین اس وار کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک جھٹکے میں عمران کے پاس کھینچی چلی گئی۔ تم ہر وقت مجھے رسوا کرتی ہو، بار بار مجھے سودے باز کہتی ہو۔ تم سے شادی کی میں نے، کوئی غلط نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے تمہارے اس رویے سے۔ اتنے دکھ دیے ہیں، اب پوچھ رہی ہو کہ تم نے ڈرنک کی ہے؟ ہاں میں نے ڈرنک کی ہے، کیونکہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ عمران نیم بے ہوشی کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ ماہین عمران کی باہوں میں خاموش کھڑی تھی۔ ماہین کو ہوش آیا تھا، پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں، کس طرح اختر نے ماہین کو بیچا تھا۔ ماہین کو بس ایک ہی دکھ تھا، بیچنے جانے کا۔ ماہین تمام تر طاقت کے عمران کو اپنے سے دور دھکیلتے ہوئے گھرائی تھی۔ اکیلا پن تھا تو عزت کے ساتھ رشتہ لے کر آتے، میرے کتنے خواب تھے، مگر تم نے سب برباد کر دیا۔ مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا، مگر صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ پورے محلے میں ہماری باتیں ہو رہی تھیں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ماہین چیختے ہوئے عمران سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں ملکجا سا اندھیرا تھا۔ ماہین کو اس وقت عمران سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آج کے بعد میں تمہاری زندگی سے دور جا رہا ہوں۔ جب تک تم نہیں چاہتی تب تک میں تمہاری زندگی سے دور رہوں گا۔ عمران غمگین لہجے میں کہتا ہوا ماہین کے بہت قریب آیا تھا۔ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا میں نے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے دل کو اس قدر ٹھیس پہنچے گی۔ مجھے معاف کر دینا ماہین، آئی ریئلی لو یو۔ عمران محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اپنے دل کے جذبات شیئر کر رہا تھا۔ دل کیا کہ بیچ کی ساری دیواریں توڑ دے، مگر پرانے زخم کھولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ماہین کو خاموش دیکھتے ہوئے عمران باہر کی جانب چل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں ماہین نے حویلی سے دور جاتے ہوئے گاڑی دیکھ لی تھی۔ ماہین کو اپنی قسمت پر ٹوٹ کے رونا آیا تھا۔ ماہین وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیگم صاحبہ اٹھے، صبح ہو گئی ہے اور آپ یہاں زمین پر کیا کر رہی ہیں؟ اور صاحب جی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ نسرین معمول کی طرح کمرے کی صفائی کی غرض سے آئی تھی، مگر ماہین کو نیچے زمین پر سوتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی، بس اس لیے پلیز مجھ سے کوئی سوال مت کرنا اور جاؤ یہاں سے، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ یہ لہجہ ماہین کا نہیں تھا۔ ماہین تو ہمیشہ سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتی تھی، مگر ماہین اب ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، اس لیے نسرین کو خفگی سے کہا، جی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ نسرین ماہین کا لہجہ دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چل دی۔ ماہین کو بہت سر میں درد ہو رہا تھا۔ ماہین وہاں سے اٹھتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چل دی۔ فریش ہو کر ماہین کالج جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ ہاف وائٹ سمپل سے سوٹ زیب تن کیے، سر پر محسوسی چادر لیتے ہوئے ناشتے میں صرف ایک گلاس جوس پیا تھا۔ نسرین سے گاڑی کا کہتے ہوئے حویلی کے دروازے کی طرف جانے لگی۔ ماہین ہزاروں سوچوں کے ساتھ کالج تک آ گئی تھی۔ نمرا آسیہ نے ماہین کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ ماہین ایک ویک کے بعد کالج آئی تھی۔ دونوں ماہین کو گرے بیٹھی تھیں۔ اوئے موٹی، تم کالج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ بس یہی دوستی تھی نا تیری؟ قسم سے شادی کرنے سے پہلے ڈوب کر مرتی جو تمہیں دوستوں کا خیال تک نہیں۔ وہ تو ہمیں تیری پڑوسن سمیرا نے بتایا کہ محترمہ کی شادی ہو گئی۔ ماہین کو دیکھتے ہی آسیہ پھٹ پڑی تھی۔ آسیہ کے برعکس نمرا ماہین کے مرجھائے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، سانس تو لے لو، کیا ہو گیا تمہیں؟ باولی ہو گئی ہو کیا؟ اور میں موٹی نہیں؟ موٹی تو تم ہو۔ ماہین اتنے دنوں کے بعد کھل کر مسکرائی تھی، تینوں کے ساتھ کلاس روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دور کہیں سے ماہین کے مسکرانے سے کسی کے چہرے پر بھی مسکان آئی تھی۔ ماہین کو اپنے چہرے پر کسی کی نظر کا حصار محسوس ہو رہا تھا۔ ماہین نے کھوجتی نظر کے ساتھ اپنی چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر ماہین نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا۔ کیا ہوا تمہیں ماہین؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ کہیں جیجو تو یاد نہیں آ رہے نا؟ آسیہ ماہین کو دوسری طرف دیکھتے ہوئے کونی مارتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جی میں تو یہی ہوں، ماہین آسیہ کے ٹوکنے پر ہکلاتے ہوئے بولنے لگی، جیسے کسی نے چوری پکڑ لی ہو۔ ماہین کو گھبراتا ہوا دیکھ نمرا ماہین کے پاس گئی۔ ماہین میری پیاری، کیا پریشانی ہے؟ تم اتنی ڈری سہمی کیوں ہو؟ نمرا ماہین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بڑے لہجے میں بولی۔ ماہین کو ہمدرد دوست پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر آسیہ کی وجہ سے ماہین خاموش ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، مجھے تم سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ ماہین نمرا کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولی،
نمرا اور معین ہمیشہ سے ہی ایسا کرتی تھیں، جب کوئی بات کسی کے سامنے نہیں بول سکتی تھیں تب اسی طرح ہاتھوں کو پکڑ کر گھر آنے کا کہتی تھیں۔ نمرا معین کی باتوں کو سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر خاموشی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرنے لگی۔ معین کو بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہے، مگر چاروں سمت دیکھتے ہوئے معین کو مایوسی ہوئی۔ معین واپسی پر نمرا کو بھی اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھی۔ حویلی کے اندر آتے ہی نمرا پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ معین نمرا کو پزل ہوتے دیکھتے ہوئے قریب آئی۔ نمرا ڈرائنگ روم کی دائیں جانب لگی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ معین نمرا کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے دیوار پر لگے عمران کی تصویر کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو عمران بھائی ہیں، کیا یہ ان کا گھر ہے؟ نمرا کے ہونٹوں نے سرگوشی کی تھی۔ معین نہ سمجھی سے کبھی تصویر تو کبھی نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ عمران ہے میرے شوہر، کیا تم ان کو جانتی ہو؟ معین نے آخر خاموشی کو توڑا۔ نمرا ابھی بھی تصویر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اس شخصیت کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ ارے یار، یہ عمران بھائی میرے عمر بھائی کے بچپن کے دوست ہیں، ایک ساتھ کالج میں پڑھے، پھر یونیورسٹی بھی ساتھ کمپلیٹ کی تھی۔ اب تو ان کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، یہ اکثر ہمارے گھر بھی آتے ہیں۔ میری تو اچھی خاصی سلیک ہے بھائی عمران سے۔ انفیکٹ 2 سال پہلے انہوں نے اپنی محبت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ایک لڑکی ہے جس کو عمران بھائی بچپن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ لڑکی اس کی تایا ذات ہے۔ وہ تو بول رہا تھا کہ بہت جلد وہ شادی بھی کر لیں گے، پھر اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے تم سے شادی کر لی۔ نمرا معین کی حالت سے انجان اپنی بولی جا رہی تھی۔ معین بہت غور سے ایک ایک بات سن رہی تھی، جیسے کوئی کلاس میں بہت اہم لیکچر ہو۔ نمرا کی بات کرنے سے معین اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ معین کو اپنی طرف متوجہ دیکھا نمرا پھر سے کلام سلسلہ جوڑنے لگی۔ معین یہ ہمیشہ سے اکیلے رہتے ہیں، ان کا کوئی نہیں اس دنیا میں، بچپن میں ہی بابا گزر گئے تھے، ایک تایا تھے، ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی۔ عمران کے والد کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہنے گئے، پھر ان کی والدہ بھی حقیقی دو جہاں سے جا ملی۔ عمران نے اپنی ساری زندگی تنہائی میں گزار دی ہے، بس عمر بھائی ہی ان کے بہت کلوز فرینڈ ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ چائے سرو کرنے لگی، تبھی میں نے یہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ نمرا بہت سادگی سے یہ سب باتیں بتائے جا رہی تھی، جیسے کوئی سبق پڑھ رہی ہو۔ معین بنا پلک جھپکے نمرا کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ معین نمرا کو سامنے رکھے صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی نمرا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ عمران بھائی تو بہت اچھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا کہ تم سے زبردستی شادی کر لی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ نمرا اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ معین کی حالت بھی کچھ اسی طرح تھی، دونوں ہی اپنی سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ روم کی سکوت کو نسرین کی آواز نے توڑا۔ بیگم صاحبہ، یہ لیجئے چائے اور یہ کچھ میوہ۔ نسرین ہاتھ میں پکڑے ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی۔ نسرین ایک کپ نمرا کی طرف بڑھایا، جس کو نمرا نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ معین بھی شکریہ بول کر ایک چائے کا گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ نمرا یار، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ معین ایک سپ لیتے ہوئے کپ ہاتھوں میں رکھ لیا۔ نمرا بھی چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا یار، اگر عمران بھائی کسی اور سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے تم سے شادی کیوں کی، اور وہ بھی زبردستی؟ نمرا چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے کپ سامنے رکھی ٹرے میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معین، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، میں عمر بھائی سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گی، اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تم سے کل کالج میں ملوں گی، اپنا خیال رکھنا۔ نمرا معین کے گلے ملتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ معین اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ عمران کسی سے محبت کرتا ہے اور شادی میرے ساتھ؟ اتنے فریب دیے تم نے مجھے عمران، پہلے تو تم پر صرف غصہ تھا، مگر یہ کیسی فیلنگز ہیں؟ مجھے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے تمہاری محبت کا سن کر؟ یا اللہ، میری رہنمائی کر، مجھے اس کشمکش سے نجات دے۔ معین صدقے دل سے اپنے رب سے رہنمائی مانگ رہی تھی۔ معین کو صوفے پہ بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر معین اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ معین اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنی قسمت ڈھونڈ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے شام سرک رہی تھی۔ معین نے پوری حویلی کا جائزہ لیا، مگر ہر طرف خاموشی معین کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کالج سے آتے ہی بیگم صاحبہ خاموش بیٹھی ہیں۔ نسرین چھوٹا سا موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی۔ دوسری طرف سے مثبت جواب سن کر نسرین مسکرانے لگی۔ جی ٹھیک ہے، میں ان کی پسند کی بریانی اور کباب تل دیتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب ٹھیک سے کر لوں گی، نسرین تسلی بخش انداز میں بولی۔ دوسری طرف کا جواب سن کر نسرین نے موبائل کان سے ہٹا دیا اور کچن کی جانب چل پڑی۔ نسرین بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ معین وہیں بیٹھے بیٹھے اکتا سی گئی تھی، اس لیے تمام تر سوچوں کو چھوڑ کر عصر کی نماز کی تیاری کرنے لگی۔ نماز پڑھ کر معین سستانے کے غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی نیند کے نرم گرم آغوش میں اپنے آپ سپرد کر کے سکون سے سو گئی۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں، نسرین کھانے سے بڑے لوازمات بیڈ پر رکھتے ہوئے خوش دلی سے بولی۔ معین تمام سوچوں کو چھوڑ کے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں اس کی پسند کی بریانی اور کباب تھے۔
ماہین اتنے دنوں بعد دل سے مسکرائی تھی، مگر اکیلے کھانے سے ماہین تھوڑا افسردہ ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نسرین سے سوال کر بیٹھی، نسرین تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ کچھ پتہ ہے تمہیں وہ کب تک آئیں گے؟ دراصل مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں، ہمیشہ میں امی کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ ماہین ماں کو یاد کرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، پتہ نہیں بیگم صاحبہ کے صاحب کہاں ہیں؟ نسرین چور انداز میں بولی اور جواب دیتے ہی کمرے سے باہر چل دی۔ نسرین کے ہڑبڑانے سے ماہین کو ہنسی آ گئی۔ اسے کیا ہو گیا اچانک سے؟ ماہین خود کلامی کے انداز میں بولی، جی بیگم صاحبہ ہی بلا رہی ہیں، وہ بہت اداس تھیں۔ نسرین موبائل کان سے لگائے ایک ایک بات دوسری طرف بھیج رہی تھی۔ ہاں وہی موبائل جو آپ نے مجھے دیا تھا نا بیگم صاحبہ کے لیے۔ نسرین کو دوسری طرف تاکید کی جا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے میں کرتی ہوں۔ نسرین مسکراتے ہوئے کال بند کر دی۔ اپنے سرونٹ کوارٹر کے کمرے سے ایک انتہائی مہنگے سیل فون کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ماہین کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ بیگم صاحبہ یہ موبائل صاحب جی نے دیا تھا آپ کے لیے جب آپ کی شادی ہوئی تھی، شاید وہ آپ کو دینا بھول گئے تھے، اس لیے مجھے دے کر گئے تھے۔ نسرین موبائل فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اچھا لاؤ مجھے دو۔ ماہین کھانے کی پلیٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے نسرین سے موبائل فون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ موبائل فون کی اسکرین پر ماہی کی تصویر تھی جب اس کے کالج میں سب سے زیادہ نمبروں سے پاس ہونے پر کالج کی طرف سے ایک تقریب تھی۔ ماہین اپنے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ ماہین نے جلدی سے نجمہ بیگم کا نمبر ملانے لگی۔ پہلی ہی رنگ پر کال ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے ماں کی آواز سنتے ہی ماہین بے قرار سی ہو گئی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ بابا کیسے ہیں؟ ماہین چاہے لاکھ اختر سے ناراض سہی مگر دل سے ان کو اپنا بابا سمجھتی تھی، اس لیے خیریت پوچھنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس آج میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، مگر اللہ بھلا کرے عمران بیٹے کا، جلدی سے مجھے ہسپتال لے گیا تھا، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ نجمہ نہ جانے اور بھی کچھ بول رہی تھی مگر ماہین کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ بازگشت کر رہا تھا، امی کیا عمران آج آپ کے پاس آئے تھے؟ ماہین بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، عمران آیا تھا آج دوپہر میں، میری طبیعت خراب دیکھتے ہوئے زبردستی ہسپتال لے کر آیا تھا، نجمہ خوش دلی سے بتا رہی تھی۔ اچھا امی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائیں ٹائم سے لیا کریں، اب تو میں بھی نہیں ہوں آپ کے پاس۔ ماہین کی تنہائی کو ایک اپنا پن مل گیا تھا۔ ماں سے بات کرتے ہوئے ماہین نے بریانی سے بھی انصاف کیا۔ میری جان، مجھے پتہ ہے تم عمران کی وجہ سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوئی ہو۔ بیٹا عمران بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی باتوں میں مٹھاس ہے، بہت اپنا اپنا سے لگتا ہے۔ میری جان، نکاح میں بہت برکت ہوتی ہے، عمران کے لیے اپنے دل میں کچھ گنجائش نکال لو۔ مجھے پتہ ہے تم نے تعمر محرومیوں میں گزار دی، تم بس کچھ ہی مہینوں کی تھی جب تمہارے والد گزر گئے، اس کے بعد اختر ہماری زندگی میں آیا۔ میں نے شروع میں سمجھا تھا کہ عمران بھی اختر کی طرح ہوگا، مگر عمران بہت نیک اور سعادت مند بچہ ہے۔ تم اب اس کی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقوق فرض کیے ہیں عورت پر، اور مجھے پورا یقین ہے تم پر ہر فرض ادا کرو گی۔ نجمہ اچھی ماں کی طرح بیٹی کو سمجھا رہی تھی۔ نجمہ بھی زندگی میں ہزار پریشانیاں دیکھی تھی، اس لیے ماہین کو بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ دوسری طرف ماں کی باتوں کو بہت غور سے سننے کے ساتھ بریانی اور کباب بھی ختم کر چکی تھی۔ آج ماں کے دور ہوتے ہوئے بھی ماہین اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ ماہین موبائل کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے میری پیاری امی، جیسا آپ کہیں گی وہی ہوگا، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دوائیاں ٹائم سے کھانا اور جلدی سو جانا۔ اللہ حافظ امی جان۔ ماہین خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کال بند کر کے ماہین نیچے گارڈن کی طرف چل دی جہاں بہت سارے پھول اگے ہوئے تھے۔ ماہین نے اپنے پاؤں کو چپل سے آزاد کیا اور ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگی۔ پہلا قدم رکھتے ہی ماہین کے دل کو ایک تازگی کا احساس ہوا۔ دوسرے قدم رکھتے ہی ماہین کو لگا جیسے ساری دنیا کے پھول پاؤں کے نیچے آ گئے ہوں۔ ماہین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سامنے لگے جھولے پر بیٹھ گئی، آسمان کی طرف نگاہ کی جہاں بے شمار ستارے تھے جو اپنے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ آسمان پر آدھا چاند دیکھ ماہین کو تھوڑی مایوسی ہوئی۔ ستارے چاہے جتنے بھی ہوں مگر چاند اپنی مثال آپ ہے۔ ماہین اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، زندگی نے کہاں لا کر چھوڑ دیا۔ کچھ دن پہلے زندگی کی بھاگ دوڑ سے ماہین تھک گئی تھی اور اب اتنی خاموش تھی کہ ماہین کو بس اپنی ہی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ماہین جھولے پر بیٹھی سامنے حویلی کے دروازے پر دیکھنے لگی، پھر نظریں بھٹک کر اوپر کی جانب گئیں جہاں اوپر کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ ماہین نے آنکھوں کو اور بڑا کر کے کمرے کی جانب دیکھا جہاں لائٹس بند ہو گئیں۔ اس وقت اس کمرے کی لائٹس کیوں آن ہیں؟ وہاں اوپر کون ہوگا؟ ماہین خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے حویلی کے اندر چلتی۔ دروازہ کھولتے ہی ماہین سیڑھیاں طے کرنے لگی مگر اوپر کی طرف سے نسرین کو دیکھ کر قدم تھوڑے رک سے گئے۔ اوپر کے کمرے کی لائٹس کیوں آن ہیں اس وقت؟ وہاں کون ہے؟ ماہین نسرین کو گھورتے ہوئے تفتیشی انداز میں بولی۔
نہیں بیگم صاحبہ، اوپر کوئی نہیں ہے، میں ابھی وہیں سے آئی ہوں اور لائٹ بھی بند کر دی میں نے۔ نسرین بولے پن سے بولی، جیسے اوپر کسی کے وجود کا شائبہ تک نہ ہو۔ ماہین بہت غور سے نسرین کی جانب دیکھ رہی تھی مگر کچھ بول نہ سکی۔ ماہین کو خاموش ہوتے دیکھ نسرین نے مزید بولا، بیگم صاحبہ اب آپ بھی سو جائیے، بہت رات ہو گئی ہے، میں بھی اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا رہی ہوں۔ نسرین سادگی سے کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا مگر ماہین ایک ہی لمحے میں نسرین کے آگے آ گئی۔ نسرین تم میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے سونے میں امی کے ساتھ ہی سوتی تھی، آج تم میرے ساتھ سو جاؤ پلیز۔ آنکھیں نم کیے نسرین سے التجا کرتے ہوئے بولی، کیسے موڑ پر چھوڑ دیا تھا عمران نے، اپنی بے بسی پر آنکھیں بھیگ گئی۔ آخر نسرین بھی موقع نسبت دیکھ کر حامی بڑھ لی، پھر دونوں کمرے کی جانب چل پڑیں۔ بیگم صاحبہ آپ بیڈ پر سو جائیے، میں یہاں نیچے سو جاتی ہوں۔ نسرین آخر ایک ملازم تھی اس لیے خود ہی نیچے سونے لگی۔ ماہین نے بہت کہا اوپر سونے کا مگر نسرین وہی نیچے سوتی بن گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، آنے والے نے ایک نظر نیچے سوئی نسرین پر ڈالی، پھر بنا کوئی آواز کیے آہستہ آہستہ بیڈ پر سوئی ماہین کی طرف بڑھا۔ ماہین کاٹن کے سمپل سے سوٹ پہنے، اپنے لمبے کھلے بال ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے چادر کا کونا پکڑے، بچوں کی معصومیت لیے دنیا سے بے خبر نیند کے مزے لے رہی تھی۔ موجودہ شخص نے نظروں ہی نظروں میں ماہین کی نظر اتاری تھی، پھر اس کی نظر ماہین کے گلے میں پہنی نازک سی چین اور لاکٹ پر پڑی، جو بہت ہی نفاست سے تیار کردہ لاکٹ پر ایک چھوٹا سا نگ لگا ہوا تھا مگر بہت ہی پرکشش تھا۔ اس لاکٹ پر اس کو رش آ رہا تھا جو ماہین کے بے حد قریب تھا۔ رش کے بعد اسے لاکٹ رقیب محسوس ہوا، اس نے بہت دھیرے سے ماہین کے گلے سے وہ چین اتار لی۔ چین اتارتے ہی ماہین کے وجود میں حرکت ہوئی، وہ شخص جلدی سے سامنے لگے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ماہین نیند سے بیدار ہو چکی ہے اور چاروں طرف دیکھ رہی ہے مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے وہ پھر سے سو گئی۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ ماہین کے چہرے پر ایک گہری اداسی کا راج ہے مگر پھر بھی وہ اس کے پاس نہیں گیا۔ ماہین کے سوتے ہی وہ شخص دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ دور سے آسمان اور ستارے بھی یہ آنکھ مچولی دیکھ رہے تھے مگر ہر طرف خاموشی کا بسیرا تھا۔ ماہین کی آنکھ فجر کی اذان سے کھل گئی۔ ماہین وضو کر کے نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے سے وہ ہر دکھ ہر پریشانی بھول کر نماز میں مشغول ہو گئی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اسے سودے باز کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رب مجھے معاف کر دے، اگر وہ میرا ہے تو اس کے لیے میرے دل میں محبت ڈال دے اور اگر وہ میرا نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے، میری مدد کر یا رب۔ ماہین دعا مانگ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ماہین نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تلاوت قرآن کرنے لگی۔ قرآن پاک کو عقیدت سے آنکھوں سے لگایا، پھر سینے سے لگایا، دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، تمام پریشانیاں بھول کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ بیگم صاحبہ آئیے ناشتہ کر لیں، نسرین کمرے میں نیچے بلانے کے لیے آئی تھی۔ ماہین نے قرآن پاک کو نزاکت سے ہونٹوں سے چھوا۔ ہاں نسرین میں آتی ہوں، تم چلو، ماہین کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی مگر ماہین کو ایک زوردار چکر سا آ گیا۔ نسرین وہی کمرے میں کھڑی تھی، جلدی سے ماہین کو تھام لیا اور سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ آپ کو تو تیز بخار ہو گیا ہے، پورا جسم تپ رہا ہے، نسرین ماہین کے ماتھے کو چھوتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی۔ ماہین کچھ دنوں سے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہی تھی، اوپر سے بار بار رونے سے اب بخار بھی ہو گیا تھا ماہین کو۔ اس وقت ماں کی بہت یاد آئی جو ماہین کا اتنا خیال کرتی تھیں، اور یہاں پر ماہین بس ایک ملازم کے رحم و کرم پر تھی۔ ماہین کو اس وقت عمران پر بہت غصہ آیا۔ ہاں فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا بخار ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ویسے بھی تمہارے سوا میری کسی کو فکر نہیں۔ ماہین چلتے دل کے ساتھ ایک شکوہ کر رہی تھی۔ نسرین ناسمجھی کے عالم میں ماہین کو دیکھے جا رہی تھی۔ نسرین جلدی سے دودھ کا گلاس اور میڈیسن لے کر آئی جسے خاموشی کے ساتھ ماہین پی لیا۔ ماہین خاموشی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا آج مجھے ایسے تنہا کر دیا ہے، ذرا پرواہ نہیں، اسے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھا، اب اگر میں مر بھی جاؤں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ماہین دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ ایک دل کیا اسے کال کر لے، موبائل تو اس کے پاس تھا جس پہ عمران کا نمبر بھی سیو تھا مگر اپنی انا اور ضد کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں ماہین کھو سی گئی۔ ماہین کو نیند میں دیکھتے ہوئے ماہین کے قریب آیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں دکھتے تکلیفیں تھیں۔ دل کیا کہ یہ سارے دکھ، یہ ساری تکلیفیں خود میں جذب کر لوں مگر اس طرح ماہین خود کو لاچار اور بے بس محسوس کرے گی۔ وہ شخص خاموشی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ماہین بخار کی وجہ سے آج کالج نہیں گئی تھی، اس لیے ماہین نے نمرا کو کال کی اور بتایا کہ وہ آج کالج نہیں آئے گی۔ بخار کا سن کر نمرا بے حد پریشان ہو گئی اور شام میں آنے کا بول کر کال بند کر دی۔ ماہین نے بہت منع کیا مگر نمرا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سرے شام نمرا اپنے بھائی عمر کے ساتھ ماہین کی حویلی میں موجود تھی۔ نمرا نے عمر کو سب بتا دیا تھا۔
پھر عمر ماہین کو اپنی بہن کی طرح چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی نمرا کے ساتھ حویلی آ گیا۔ اس وقت تینوں وجود گارڈن کے بیچ رکھی کرسیوں پر بیٹھے بالکل خاموش تھے۔ خاموشی کو توڑنے کے لیے نمرا نے پہل کی۔ ماہین، عمران بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ 2 دن سے کہاں ہیں؟ نمرا ماہین کو غم زدہ دیکھ دکھ سے بولی۔ اس کے جواب میں ماہین بس نفی میں سر ہلایا۔ عمر بھائی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عمران جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ماہین دھڑکتے دل کے ساتھ عمر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب عمر پر بھی یہ انکشاف بہت بڑا تھا کہ عمران نے شادی کر لی، اور وہ بھی ماہین سے۔ عمران تو ہر وقت اپنی کزن کے بارے میں بات کرتا تھا۔ ماہین، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ وہ لڑکی تمہارے کالج میں پڑھتی ہے اور اس کی پڑھائی بھی عمران کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس لڑکی کو بس یہی پتہ ہے کہ اسے اسکالرشپ ملی ہے۔ میں جب نمرا کو کالج سے پک کرنے آتا تھا تو کبھی کبھی عمران بھی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ماہین اور نمرا پر ایک اور انکشاف ہوا۔ دونوں حیرت سے عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب ہمارے کالج میں تو 10 لڑکیوں کو اسکالرشپ ملی ہے، ان میں ہماری ماہین بھی ہے۔ نمرا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ماہین تمہیں یاد ہے وہ نیلم جو ہم سے سینئر ہے، جس کے چہرے کے نقوش بہت ملتے جلتے ہیں عمران بھائی سے؟ پکا وہی اس کی کزن ہوگی۔ نمرا فاتحانہ انداز میں مسکرائی جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ ماہین، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ لڑکی نیلم ہی ہے نا؟ نمرا ماہین کو خاموش دیکھتے ہوئے ٹوکنے لگی۔ یار پتہ نہیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں۔ ایک تو صبح سے میرے گلے کی چین نہیں مل رہی، وہ میری لکی چین تھی۔ ماہین گارڈن میں لگے پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے افسردہ انداز میں بولی۔ یہ سن کر نمرا بھی اپنی پیاری سی دوست کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ پاس بیٹھا عمر اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ نمرا کو باتوں میں مصروف دیکھ اب جانے کے لیے بولنے لگا۔ ماہین تو نہیں چاہتی تھی کہ نمرا واپس جائے، مگر نمرا کو وہ روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ میری جان، اپنا خیال رکھنا۔ اگر بخار زیادہ ہو جائے تو مجھے کال کر کے بتا دینا، میں عمر بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ نمرا ماہین کے گلے لگتے ہدایت دینے لگی۔ عمر بھی ماہین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرایا۔ نمرا اور عمر کو جاتے ہوئے ماہین حویلی کی طرف چل پڑی۔ بیگم صاحبہ، آج میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ ماہین کو ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھ نسرین ماہین کے قریب آئی، پھر کھانے کا پوچھنے لگی۔ جو مرضی بنا لو، اس وقت میرا دل کسی چیز پر نہیں ہے۔ ماہین صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے ذرا بیزار لہجے میں بولی، جسے سن کر نسرین خاموشی کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ماہین اس وقت اس حویلی سے بہت خوف محسوس کر رہی تھی۔ تنہائی، ایک ادھورا پن، ایسا لگا جیسے پوری دنیا میں بس ایک ماہین ہی ہے۔ اپنی قسمت پر ماہین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماہین خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی، اوپر سے ایک نئی پریشانی کہ عمران کسی سے محبت کرتا ہے۔ زبردستی شادی ہونے پر بھی ماہین کو اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا تھا۔ ماہین سب سوچوں کو چھوڑ بلا وجہ حویلی میں ٹہلنے لگی۔ جی وہ بالکل خاموش ہے، بیزار سی لگ رہی ہے۔ میں نے کھانے کا پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو چاہے بنا دو، شاید وہ کچھ پریشان ہے۔ اپنی قسمت پر ماہین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ماہین خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی، اوپر سے ایک نئی پریشانی کہ عمران کسی سے محبت کرتا ہے۔ زبردستی شادی ہونے پر بھی ماہین کو اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا تھا۔ ماہین سب سوچوں کو چھوڑ بلا وجہ حویلی میں ٹہلنے لگی۔ جی وہ بالکل خاموش ہے، بیزار سی لگ رہی ہے۔ میں نے کھانے کا پوچھا، انہوں نے کہا جو چاہے بنا دو، شاید وہ کچھ پریشان ہے۔ نسرین موبائل فون کان سے لگائے سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب آیا تھا، جسے سن کر نسرین مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا میں وہی کروں گی۔ نسرین کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی۔ نسرین، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ماہین حویلی میں ٹہلتے ہوئے کچن کی جانب آئی، جہاں نسرین کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ نسرین ماہین کی آواز سن اچھل کر پیچھے مڑی تھی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ نسرین کی آواز میں بکھلاہٹ تھی۔ نسرین ہکلاتے ہوئے ماہین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ماہین نسرین کو اتنا پریشان دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، نسرین کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماہین فکرمند لہجے میں کہتی ہوئی نیچے زمین سے موبائل اٹھا کر نسرین کے ہاتھوں میں دیا۔ نسرین کو یقین ہو گیا کہ ماہین نے کچھ نہیں سنا تو نسرین کے جسم میں جان آئی۔ بس وہ بیگم صاحبہ اچانک آ گئی نا، اس لیے میں ڈر گئی۔ نسرین نے جلدی بہانہ بنایا، جسے سن کر ماہین کو بھی تسلی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس ایسے ہی چہل قدمی کر رہی تھی، اس لیے یہاں بھی آ گئی۔ ماہین سامنے رکھے اسٹول کو اٹھا کر نسرین کے پاس بیٹھ گئی۔ نسرین ماہین کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ ماہین بہت دلچسپی سے نسرین کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین کے دل میں ایک بات آئی، جسے جلدی سے نسرین کو بول دی۔ نسرین، تم یہاں کب سے ہو اور تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ ماہین تجسس سے بولی۔ یہ سوال سن کر نسرین کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ آ گئی۔ بیگم صاحبہ، اس حویلی میں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میرے ساس اور سسر صاحب جی کے ملازم تھے۔ برسوں ان کی والدین کی خدمت کی۔ میری ساس بتاتی تھی کہ ان کے گھر کے مکین بہت سلجھے ہوئے اور بہت رحم دل تھے۔
پر نہ جانے ان کو اس کس کی نظر لگ گئی، سب ختم ہو کے رہ گیا۔ عمران صاحب اپنے ماموں کے ساتھ رہتے تھے، مگر 3 سال سے عمران صاحب اسی حویلی میں رہتے ہیں۔ اکثر ان کے ماموں یہاں آتے ہیں، پھر صاحب سے مل کر واپس چلے جاتے ہیں۔ برسوں سے اس حویلی میں خاموشی ہے، کسی دلہن کی پازیب کی جھنکار نہیں سنی، کبھی کوئی کہکا نہیں سنا، کسی بچے کی کلکاریاں نہیں گونجی۔ برسوں سے ایک ادھورا پن ہے۔ نسرین کے آگے 15 سال کا منظر گھوم گیا۔ کیسی خاموشی ہوتی تھی اتنے برسوں بعد جب ماہین حویلی میں آئی تو ہر طرف چوڑیوں کی کھنکار تھی، اس لیے نسرین بہت خوش ہوئی تھی ماہین کو دیکھ کر۔ ماہین بہت دلچسپی سے سب باتیں بہت غور سے سن رہی تھی، ہر روز اسے عمران سے ہمدردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نسرین کو خاموش دیکھ کر ماہین واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیگم صاحبہ آپ اس وقت اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھتی ہیں نا؟ میں ٹی وی چلا دوں؟ اس طرح آپ کا وقت بھی گزر جائے گا۔ نسرین سوپ کی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماہین کو ایک تجویز دی، جسے سن کر ماہین کھل اٹھی۔ اتنے دنوں سے وہ پریشانی کے عالم میں سب بھول بیٹھی تھی۔ شام کے وقت ٹی وی دیکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ماہین دل ہی دل میں نسرین کو داد دے رہی تھی، مگر یہ بات نسرین کو کیسے پتہ ہوئی؟ ماہین نے جلدی سے نسرین سے پوچھنے لگی، نسرین تمہیں کیسے پتا کہ مجھے اس ٹائم ٹی وی دیکھنا پسند ہے؟ ماہین شکی بڑے لہجے میں بولی۔ جواب میں نسرین نے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے یہ صاحب نے بتایا ہے۔ یہ کہہ کر نسرین باہر چلی گئی۔ ماہین ٹی وی آن کیے سوچ رہی تھی کہ عمران کتنا کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، اسے تو ہر ایک بات پتہ ہے، جیسے کل نسرین نے میری پسند کی بریانی اور کباب بنائے تھے، مطلب کہ عمران نے سب کچھ نسرین کو بتایا ہے۔ ماہین کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ماہین سوچتے سوچتے آخر پریشان ہو گئی، پھر سارا دھیان ٹی وی پر لگا دیا اور ساتھ ساتھ سو بھی پینے لگی۔ خاموشی کے ساتھ یہ رات بھی گزر گئی، مگر عمران کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماہین کی سکون میں اب پریشانی آ رہی تھی۔ معمول کے مطابق ماہین کی آنکھ فجر کی اذان سے کھلی۔ ماہین وضو کر کے نماز پڑھی، پھر اپنی رہنمائی کے لیے دعا کی، پھر تیار ہو کر کالج کے لیے ڈرائیور سے بول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہین ہمیشہ کی طرح سمپل کپڑے پہنے، سر پر بڑی چادر سجائے، سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماہین گاڑی میں بیٹھی ہے، نمرا کو کال کی، دوسری بیل پر نمرا نے کال پک کر لی۔ ماہین کیسی ہو اب تم؟ اور تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بخار تو نہیں ہے نا؟ اگر تھوڑا سا بھی بخار ہے تو مجھے بتا دو، میں اسی وقت تمہارے پاس آتی ہوں۔ نمرا ماہین کی کال دیکھ کر بنا سانس لیے ایک ہی سانس میں سوال کیے جا رہی تھی، جسے سن کر ماہین کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ڈرائیور کے چہرے پر ایک زندگی کی لہر آ گئی۔ وائٹ یونیفارم پہنے، سر پر ٹوپی پہنے، آنکھوں میں سن گلاسز لگائے، چہرہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف ماہین ارد گرد سے بے نیاز نمرا کو جواب دیتے ہوئے مسکرائی تھی۔ نمرا میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ انفیکٹ میں آج کالج آ رہی ہوں، آج اس نیلم کے بارے میں پتہ کریں گے۔ کل رات مجھے نیند نہیں آئی، ہزار سوال گھوم رہے ہیں میرے دماغ میں، جس کا جواب بس اس شخص کے پاس ہے جو مجھے اپنا نام دے کر، اپنا گھر دے کر نہ جانے کہاں گم ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ اتنی لاپرواہی بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ ماہین جلتے ہوئے دل کے ساتھ شکوہ بڑے لہجے میں بولی۔ جہاں اب غصے کی جگہ دکھ تھا، ایک کمی تھی، ایک ادھورا پن تھا، یا پھر نجمہ بیگم کی بات کی طرح کہ نکاح میں برکت ہوتی ہے، شاید ماہین کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی محبت ڈال دی تھی۔ ماہین کی باتیں سن کر ڈرائیور کے چہرے پر دکھ کے آثار پھیل گئے تھے۔ ماہین پریشان مت ہو، میں نے عمر بھائی سے کہا تھا کہ وہ عمران بھائی کو کال کریں، مگر ان کا موبائل آف ہے۔ اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہو۔ باقی ہم آج یہ پتہ ضرور لگا لیں گے کہ آخر عمران بھائی اپنی محبت سے دستبردار کیوں ہو گئے۔ نمرا کو بھی ماہین کی حالت پر دکھ ہو رہا تھا، مگر تسلی کے سوا وہ اسے کچھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ہاں نمرا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں وہ لڑکی کون ہے جس سے عمران محبت کرتا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا جس سے عمران نے مجھ سے شادی کر لی۔ ماہین تفتیشی انداز میں بولی۔ یہ سن کر ڈرائیور کا دل چاہا کہ ایک زوردار کہکا لگائے، مگر اپنی ہنسی ضبط کیے خاموشی کے ساتھ ڈرائیو کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ماہین کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کالج بہت قریب آ گیا تھا۔ سامنے کھڑی نمرا نے ہاتھ کے اشارے سے ماہین کو اپنی جانب توجہ دلائی۔ ماہین خاموشی سے کالج کے گیٹ کے پاس آ گئی، جہاں نمرا بھی کھڑی، دونوں بہت خوش دلی سے ملی۔ واہ یار، کیا لڑکی ہے، سر پر دوپٹہ پہنے بھی قیامت ڈھا رہی ہے۔ ذرا چادر تو اتارو، تمہاری زلفوں سے ذرا ہم بھی کھیل لیں۔ کچھ بد لحاظ لڑکے جو ہر آتی جاتی لڑکی کو اسی طرح کے جملے بولتے تھے، اب ماہین و نمرا کو بھی یہی کہہ رہے تھے۔ نمرا کو تو بہت غصہ آیا، مگر ماہین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دونوں کلاس روم کی طرف بڑھ گئیں۔ یہاں آتے ہی نمرا پھٹ پڑی۔ ماہین، آخر تم مجھے وہاں سے کیوں لے کر آ گئی؟ میں ان کی عقل ٹھکانے لگاتی۔ نمرا لڑاکو عورتوں کی طرح گرائی۔ ماہین ہولے سے مسکرائی، نمرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سمجھداری سے بولی۔
نمرا میری جان، اگر ہم آج ان سے لڑتے تو وہ کل کو ہم سے بدلہ لینے کے لیے پھر سے ہمیں تنگ کرتے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ ایسے ہزار واقعے، پھر بھی تم یہی غلطی کر رہی تھی۔ اللہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقل ضرور ٹھکانے لگائیں گے، بس کسی مسیحا کی ضرورت ہے میری جان، اور ہم تو نازک سی لڑکیاں ہیں۔ چلو اب اپنا دھیان پڑھائی پر لگاؤ، پھر ہمیں پرنسپل سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے جس کو عمران نے اسکالرشپ دی ہے۔ ماہین کی باتوں کو سمجھتے ہوئے نمرا نے ہاں میں سر ہلا دیا، پھر دونوں پڑھائی میں مصروف ہو گئیں۔ ہم اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دیتے، یہ رول کے خلاف ہے۔ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کسی کے بارے میں۔ ماہین اور نمرا اس وقت پرنسپل کے آفس میں تھی، جہاں پرنسپل کسی صورت میں نہیں بتا رہے تھے۔ آخر دونوں تھک ہار کر کالج کے گیٹ تک آئیں، جہاں سامنے ماہین کی گاڑی کھڑی تھی۔ اچھا نمرا، اپنا خیال رکھنا، کل ملیں گے ہم۔ ماہین نمرا سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ خاموشی کے ساتھ سفر طے ہوا۔ ماہین لنچ کر کے تھوڑی دیر سونے لگی۔ شام کا وقت تھا، ماہین نیند کی وادیوں میں گھوم رہی تھی، مگر موبائل پر آنے والی مسلسل کال سے آخر ماہین کو اپنی آنکھیں کھولنی ہی پڑیں۔ موبائل پر نمرا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو نمرا، کیا حال ہے؟ ماہین نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ پرنسپل کی بیٹی ہے نا عنایت، میری بہت اچھی دوست ہے۔ ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھاپا سے انفارمیشن حاصل کرنے میں مدد کرے۔ نمرا بہت جوش سے بول رہی تھی، جسے سن کر ماہین بھی مچل پڑی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ جلد از جلد عمران کی محبت کا پتہ چلے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، بس جلدی سے صبح ہو جائے پھر ہم عنایت سے پوچھیں گے، ماہین بے صبرے پن سے بولی۔ ٹھیک ماہین، اب تم آرام کرو، کل سب کچھ واضح ہو جائے گا، نمرا تسلی بڑے لہجے میں بولی۔ ماہین نمرا کے کال بند کرنے کے بعد موبائل کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ عمران کا نمبر بھی موبائل میں سیو تھا، مگر ماہین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عمران کو کال کرے۔ ماہین نے خود عمران کو بے عزت کیا تھا، اسے سودے باز کہا تھا۔ یہ عمران کی توہین تھی، مگر ماہین کو بھی اس وقت بہت غصہ تھا، اس لیے جو دل میں آیا بولتی چلی گئی، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ پتہ نہیں عمران کہاں ہوگا، اسے اب عمران کی فکر ہو رہی تھی۔ شاید واقعی نکاح میں برکت ہوتی ہے اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، ماہین خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ ماہین ہار گئی تھی عمران کی محبت کے سامنے، اب کھلے دل کے ساتھ عمران کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اس نیلم والی بات پر وسوسے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دماغ بری طرح الجھا رہا تھا۔ ماہین سب باتوں کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈنے لگی۔ اس کی نظر اپنی کتابوں پر تھی۔ ماہین دھیرے سے چلتی ہوئی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ گئی، پھر کتابوں میں مصروف ہو کر ہر چیز سے بے گانی ہو گئی۔ ڈنر کر کے ماہین بیڈ پر لیٹ گئی، خود کو تیار کرنے کے لیے کل کے انکشافات کے لیے۔ ماہین کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں عمران اس سے دور ہو جائے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ عمران نے شادی کی تھی، اب عمران اس کا شوہر تھا۔ محبت کا رقیب بالکل زہر لگتا ہے، آج ماہین کو اندازہ ہو گیا تھا۔ کروٹ بدل کر ماہین نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ماہین نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ صبح صادق کے وقت ماہین کی آنکھ کھلی، جلدی جلدی میں ناشتہ کیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر کالج کی طرف چل دی۔ خاموشی کے ساتھ سفر طے ہوا۔ کالج کے گیٹ پر نمرا کو اپنا منتظر دیکھ کر ماہین کو بہت خوشی ہوئی۔ اپنے اس ہمدرد دوست پر جی بھر کے پیار آیا تھا۔ ماہین گاڑی سے اتر کر نمرا کی جانب چل پڑی۔ ماہین کو آتا دیکھ نمرا مسکراتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھی۔ ماہین، یو نو واٹ، آج بہت زبردست نیوز ہے میرے پاس، نمرا مسکراتے ہوئے شریر انداز میں بولی، جسے سن کر ماہین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کیا؟ ماہین نے بہت مشکل سے اپنے لفظ ادا کیے۔ تمہیں یاد ہے نا جو لڑکے ہمیں تنگ کر رہے تھے، ان کی کسی نے بہت بری طرح پٹائی کی، بیچاروں کے منہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اب کالج جانے والی ہر لڑکی سے سوری بہن بول رہے ہیں۔ قسم سے یار، دل خوش ہو گیا آج تو۔ نمرا جب کالج آئی تو لڑکوں کو سب سے معافی مانگتے دیکھ بہت خوش ہوئی تھی۔ کل کی تو بات تھی جب یہ لڑکے تنگ کر رہے تھے، اور اب یہ حرکت اس لیے ماہین کے آتے ہی نمرا شروع ہو گئی۔ کیا سچ میں نمرا؟ مگر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ لڑکے سدھر گئے؟ بہت ہی پراسرار لگ رہا ہے۔ ماہین تو پہلے نیلم والی بات سے پریشان ہو گئی، مگر ان لڑکوں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہین اور نمرا ان کی حالت کے مزے لینے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ دور گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کے چہرے پر بہت پیاری ہنسی رقص کر رہی تھی۔ ہاں چلو، بس عنایت سے میں نے کل بات کی تھی، اب وہ کینٹین میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، چلو جلدی اب چلتے ہیں۔ ماہین نمرا کا ہاتھ پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑی۔ کینٹین میں آتے ہی سامنے ٹیبل پر بیٹھی عنایت نظر آ گئی۔ نمرا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف مبذول کیا۔ سلام کرتے ہوئے ماہین اور نمرا پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ عنایت، میں نے تمہیں بتایا تھا یہ ماہین ہی، بس ہمیں کسی بھی طرح معلوم کر کے دو، ہم تمہارے ہمیشہ شکر گزار ہوں گے، نمرا باقاعدہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ عنایت بھی نرم دل لڑکی تھی۔ نمرا نے عنایت کو ماہین کے بارے میں سب بتا دیا تھا، اس لیے عنایت مدد کرنے کے لیے تیار تھی۔
ماہین تم پریشان مت ہو، میں آج کیسے بھی کر کے بابا سے پتہ کر لوں گی۔ میں بس باتوں باتوں میں بابا سے پوچھوں گی، بابا کو شک بھی نہیں ہوگا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ عنایت پلان ترتیب دیتے ہوئے محبت بڑے لہجے میں بولی، جسے سن کر ماہین کو تسلی ہوئی۔ تینوں کافی پینے کے بعد کلاس روم کی طرف بڑھ گئیں۔ کالج ختم ہوتے ہی ماہین حویلی کی طرف چلی آئی۔ ڈرائنگ روم کی طرف آتے ہی ماہین کو وحشت سی ہو رہی تھی۔ پوری حویلی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ماہین آہستہ آہستہ قدموں سے اندر آئی، واقعی یہ حویلی پر اسرار لگ رہی تھی۔ ماہین کے جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ وہیں کیوں رک گئی ہیں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نسرین اوپر کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی نسرین سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں نسرین، بس یہاں بہت خاموشی ہے، مجھے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے بس یہیں رک گئی۔ ماہین نسرین کو دیکھ کر کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں، نسرین کہتے ہوئے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ ماہین نے اسے روک لیا۔ نسرین، اوپر کس کے کمرے ہیں اور تم صفائی کیوں کر رہی تھی؟ بلکہ وہاں تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں۔ ماہین کو الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات بھی لائٹ آن تھی، پھر یہ آج نسرین صفائی کر رہی تھی، اس لیے تفتیشی انداز میں بولی۔ نسرین پہلے تو گڑبڑا گئی مگر لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، وہ بیگم صاحبہ، صاحب جی کو صفائی بہت پسند ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور اگر گھر صاف نہ ہو تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ نسرین وضاحت کرتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ ماہین نسرین کو جاتا دیکھ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ نسرین کبھی کبھی اتنی بدلی بدلی سی کیوں لگتی ہے۔ ماہین الجھنوں کے ساتھ اوپر سیڑھیاں طے کرتی گئی۔ اسے بھی تجسس تھا کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا۔ ماہین دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کمرے کی طرف آئی جس کمرے کی لائٹ آن تھی۔ ماہین نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ ماہین اب اندر قدم رکھا جہاں سامنے ایک ٹیبل تھا، سائیڈ میں ایک عدد الماری اور ایک اسٹڈی ٹیبل تھا۔ ماہین نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ماہین کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر ایک ڈائری نظر آئی۔ ماہین چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب آئی، کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ ڈائری کا پہلا پیج کھلا تھا جہاں نمایاں الفاظ میں عمران لکھا ہوا تھا۔ ماہین دھڑکتے دل کے ساتھ اگلا پیج کھولا جو آج سے 5 سال پہلے کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، مطلب کہ یہ ڈائری 5 سال پرانی ہے۔ ماہین کی نظر نیچے لکھے لفظوں پر گئی۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں ہی گھر میں لاڈلا ہوتا تھا، مگر اس کے آتے ہی سب بدل گیا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی ہو گئی۔ پہلے مجھے غصہ آتا تھا مگر ایک امی نے کہا کہ یہ بڑی ہو کر تمہاری دلہن بنے گی۔ میں اس وقت 5 سال کا تھا، میرے ذہن میں تھوڑی بہت باتیں تھیں، جیسے میں نے شادی میں دیکھا تھا جو دلہن ہوتی ہے وہ بہت ساری جویلری پہنتی ہے، سرخ جوڑا پہنتی ہے۔ میں نے یہ بات امی کو بھی بتائی تو امی مسکرانے لگیں اور کہا کہ ہاں یہ تمہاری دلہن بنے گی۔ اس دن کے بعد مجھے وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ تب وہ بس 1 مہینے کی معصوم سی پڑی تھی۔ اس کے گال بہت پیارے تھے مگر سب کچھ بدل گیا۔ میرے والد کے گزرنے کے بعد ہم بہت تنہا ہو گئے۔ اس کے بعد تایا جان بھی حالے کے حقیقی سے جا ملے۔ تائی امی اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور ہم اپنے نانو جان کے گھر رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا مگر میں نے اپنے دماغ سے پری کو مٹنے نہیں دیا۔ پھر امی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ تب میری عمر 16 سال تھی۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتا تھا مگر ماموں جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں اس قابل بن جاؤں تو میں ضرور اس پری کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ ڈائری پڑھتے ہوئے ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ماہین اگلا پیج کھولا۔ جب میری عمر 21 سال ہوئی تب میں اس قابل تھا کہ میں اپنی پری کو ڈھونڈوں۔ میں برسوں بعد اس حویلی میں آیا تھا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ اس حویلی میں بچپن گزرا تھا، اس پری کی رونے کی آوازیں تھیں۔ پھر میں نے تائی جان کے گھر کا پتہ لگایا، وہاں گیا تو تائی امی کی بھانجی مجھ سے ملی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تائی امی کی شادی ہو گئی تھی، اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوا مگر دل میں ایک امید تھی جو میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ دوسرے دن میں وہاں گیا، موجودہ پتہ دیکھتے میں ایسی گلی میں کھڑا تھا، ان کا گھر میرے سامنے تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ان کے گھر سے کوئی باہر آ رہا تھا۔ میں بنا پلکے جھپکائے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے لڑکی باہر آئی مگر مجھے اس پری کی آنکھیں یاد تھیں، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آنے والی لڑکی میری دلہن نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکی دروازے کے اندرونی حصے میں کھڑے وجود سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ مجھے بس ایک ہاتھ نظر آیا جو یقیناً ایک لڑکی کا تھا۔ مجھ میں ایک قوت آ گئی تھی۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھا۔ پہلی لڑکی شاید باہر جا رہی تھی، اس کا رخ اب میری طرف تھا۔ اس نے قدم مشکل سے اٹھایا ہوگا کہ دوسری لڑکی اسے آواز دی۔ وہ سچ میں میری پری تھی۔ اس کی آنکھیں مہرون کلر کی تھیں، اس کے بال بہت لمبے تھے۔ شاید وہ جلدی میں پہلی لڑکی کو پرس دینے آئی تھی۔ میری دنیا جیسے رک سے گئی۔ برسوں کی تلاش آج ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اسی وقت ان کے گھر جاؤں مگر ان کے والد صاحب کو اندر جاتے دیکھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ تب وہ اسکول جاتی تھی، میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر وہ کالج جانے لگی، میں نے اس کی پڑھائی کا ذمہ اپنے اوپر کر لیا تھا۔
میں اس کالج بھی جاتا تھا مگر اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ پھر ایک دن میں ان کے محلے میں گیا۔ مہین بے خودی کے عالم میں پڑے جا رہی تھی کہ موبائل پر اچانک بیل ہوئی۔ نمرا کا نام موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ مہین نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے نمرا اچھلتے ہوئے کچھ اہم بتا رہی تھی۔ مہین میری جان، تمہیں یقین نہیں ہوگا، عمران بھائی جس لڑکی سے پیار کرتے ہیں وہ لڑکی تم ہو۔ وہ عمران تمہارے تایا زاد ہیں۔ مجھے ابھی عنایت نے بتایا ہے۔ عمران بھائی کے ماموں پرنسپل کے دوست ہیں، اس لیے آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ میں تو بہت خوش ہوں میری جان، بس تم جلدی سے بھائی کو کال کرو۔ نمرا کی خوشی کی حد نہیں تھی، وہ بے حد خوش تھی۔ مہین موبائل کان سے لگائے ہمدن گوش تھی۔ ایک ایک لفظ سے زندگی کی نوید مل رہی تھی۔ مہین کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری جان، ابھی گھر میں مہمان آئے ہیں، اس کی وجہ سے میں تھوڑی مصروف ہوں۔ میں رات میں کال کروں گی، اپنا خیال رکھنا۔ نمرا ہدایت دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ مہین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مہین اب بےتابی سے ڈائری پڑھنے لگی۔ میں اس کی گلی کے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھا تھا جہاں میری پری کا سوتیلا باپ بیٹھتا تھا۔ میں اتنے سالوں میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے میں اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ اختر میاں کسی اڈیر عمر کے آدمی سے مہین کا سودا کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے میری سماعتوں پر یقین نہیں ہوا، پھر میں ان کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اختر مہین کا 1 لاکھ میں سودا کر رہا تھا۔ وہ کریم نامی شخص بہت خوش تھا۔ کریم کے جاتے ہی میں اختر کے پاس گیا اور اسے 10 لاکھ کی آفر کی۔ وہ تو مجھ پر واری صدقے ہو رہا تھا۔ پھر شاید تائی امی کو یہ قبول نہیں تھا، میں انہیں سچائی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح وہ مجھے موقع پرست سمجھتیں۔ جب ان کو میری ضرورت تھی تب میں ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے میں نے سچ کو چھپا دیا۔ میں مہین کے گھر کے باہر انہیں بہت تنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد آخر میری شادی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں مہین کو سب بتا دوں گا، مگر وہ مجھ سے اس قدر بدگمان تھی کہ مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میں بہت ہرٹ ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے نہیں بلاتی، مگر مجھے تو عادت سی ہو گئی تھی مہین کے ساتھ رہنے کی، اس لیے جب وہ سو جاتی تو میں چھپ کے اسے دیکھتا تھا۔ میں اس کے گلے کی چین اپنے پاس رکھ لی۔ میں ہمیشہ نسرین سے رابطے میں رہتا تھا، اوپر کے کمرے سے مہین کو دیکھتا رہتا تھا۔ پھر میں اسے کالج چھوڑنے گیا تھا، تب اسے لڑکے بہت تنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان کی خوب مرمت کی۔ مجھے پورا یقین ہے ایک دن مہین مجھے ضرور اپنے پاس بلائے گی۔ مہین پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ عمران تو ایک بند کتاب کی طرح تھا، اور میں نے اسے اتنا تنگ کیا، اتنا ہرٹ کیا۔ مہین بہت بری طرح رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس نے موبائل اٹھایا اور عمران کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر کچھ سوچتے ہوئے ارادہ بدل دیا۔ عمران، تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی مجھ سے دور تھے نا، اب تم خود میرے پاس آؤ گے؟ مہین آنسو صاف کرتے ہوئے شریر انداز میں خود کلامی کی۔ مہین خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب گئی۔ کمرے میں آتے ہی اپنے پلان کے مطابق زور سے چلائی۔ نیچے کچن میں کام کرتی ہوئی نسرین بہت خوفزدہ ہو گئی۔ جہاں مہین نیچے فرش پر نیم کشی کی حالت میں بے سدھ گری ہوئی تھی، نسرین نے جلدی سے اپنے موبائل سے عمران کو کال کرنے لگی۔ ایک ہی بیل پر کال پک کر لی گئی تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی سے آپ آئیے۔ نسرین کے لہجے میں بے پناہ پریشانی جھلک رہی تھی۔ نسرین پوری کانپ رہی تھی۔ کیا مہین کو کیا ہو گیا؟ اچانک سے کہیں تیز بخار تو نہیں ہو گیا؟ عمران میٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک موبائل پر بیل ہوئی۔ کسی اور کی کال ہوتی تو عمران ہرگز پک نہ کرتا، مگر مہین کی وجہ سے جلدی پک کر لی۔ اب نسرین کی بات سن کر عمران کو اپنے جسم سے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نسرین، میں 5 منٹ میں آتا، خدا کے لیے میری مہین کا خیال رکھنا۔ عمران موبائل کان سے لگائے کرسی سے اٹھتے ہوئے جذباتی انداز میں بولا۔ 5 منٹ کی رش ڈرائیو کرتا بہت مشکل سے حویلی کے گیٹ تک آیا تھا۔ عمران کی گاڑی دیکھتے ہی جلدی سے گیٹ کھول دی۔ عمران تقریباً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر دل دکھ سے بھر گیا۔ مہین نیچے گری ہوئی، پاس بیٹھی نسرین مسلسل مہین کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مہین کا جسم ساکت تھا۔ عمران بنا ایک پل گزارے مہین کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ مہین کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آنکھیں نم کیے مہین کو پکارا، نسرین، تم جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ عمران مہین کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے غمگین لہجے میں بولا۔ نسرین ایک پل بھی ضائع کیے بغیر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جگ سے گلاس میں پانی بھرا، پھر ہانفتی کانپتی ہاتھوں سے عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران نے جلدی سے گلاس تھام لیا، ہتھیلی پر تھوڑا سا پانی لے کر مہین کے چہرے پر چھینٹے چھڑکنے لگا۔ مہین کے چہرے پر پانی لگتے ہی آنکھیں اور ہاتھوں میں حرکت ہوئی۔ مہین دھیرے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور دل ہی دل میں اپنے پلان پر کہکا لگا رہی تھی، مگر عمران کو پریشان حالت میں دیکھتے ہوئے شرمندہ ہوئی۔ مہین کو ہوش میں آتا دیکھ عمران کے جسم میں کھوئی ہوئی جان واپس آ گئی۔ عمران نے مہین کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مہین کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بیگم صاحبہ کے لیے کھانا لے آتی ہوں، شاید بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ مہین کو ہوش میں دیکھ کر نسرین کمرے سے باہر چلی گئی۔
میری جان، اللہ کا شکر تم ٹھیک ہو، ورنہ میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میری جان ہو تم، تمہاری ایک چھوٹی سی چوٹ دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا تھا، اور تم ابھی ایسے بے ہوش ہوئی تھی، مجھے لگا جیسے میری سانس رکنے والی ہے۔ ماہین، مجھ سے وعدہ کرو مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ عمران محبت میں ڈوبے لہجے میں بول رہا تھا۔ ماہین کو اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور اسے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا۔ عمران، مجھے معاف کر دیجئے پلیز، یہ سب میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، بس میں آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ ماہین چاہتی تو جھوٹ بول سکتی تھی، مگر اب ماہین ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی، اس لیے صاف صاف بتا دیا، جسے سن کر عمران ماہین کی شرارت سمجھ گیا تھا، اس لیے غصیلے انداز میں دھاڑا، کیا تمہیں سب کچھ ڈرامہ لگتا ہے بے وقوف لڑکی؟ عمران غصے میں ماہین کی کلائی پکڑ لی۔ ماہین کو درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عمران ماہین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تھوڑا کمزور پڑ گیا، اس لیے ہاتھ چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہین اب رونے لگی تھی۔ 10 منٹ تک ایسے ہی روتے روتے گزر گئے، جب نسرین دروازے پر آئی۔ بیگم صاحبہ، کھانا تیار ہے، صاحب جی بھی نیچے ہیں، آپ بھی فریش ہو کر جلدی سے آئیے، نسرین شرارتی نظروں سے کہتے ہوئے باہر چل دی۔ ماہین بھی کچھ سمجھ گئی تھی، آخر اتنے دنوں بعد سب کچھ صحیح ہوا تھا، اب رونے کا وقت نہیں، خوش ہونے کا وقت۔ ماہین ایک نئے عزم سے اٹھی، الماری میں سے سرخ رنگ کا جوڑا نکالا جس پر گولڈن کلر کی نفیس سی کڑھائی تھی، میچنگ جویلری نکالی، پھر ڈریسنگ روم کی طرف چل دی۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ ماہین کو سب پتہ لگ گیا ہے، اس لیے اسے جان بوجھ کر مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ اب عمران بھی ماہین کو تنگ کر رہا تھا۔ عمران نے سوچ لیا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ ماہین کو منا لے گا۔ عمران ماہین کے انتظار میں ٹیبل پر سجے لوازمات کو دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے پائل کی آواز آئی۔ عمران کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا۔ ماہین ریڈ کلر کے فراک میں، ہاتھوں میں ریڈ چوڑیاں پہنے، گلے میں گولڈ کا سمپل سا نیکلس، کانوں میں ہم رنگ جھمکے، دوپٹہ کاندھے پر سجائے، دوسرے کاندھے پر اپنی لمبی زلفیں پھیلا دی تھیں۔ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماہین آج عمران کی دلہن لگ رہی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی، شوخی تھی۔ عمران کے سامنے آتے ہی ہاتھ عمران کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے ہلانے لگی، جس کی صورت میں پوری حویلی میں ایک جلد رنگ سا پھیل گیا۔ عمران اپنی دلہن دیکھ کر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ عمران کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہین، بچپن میں ہی میں نے سوچ لیا تھا تم بالکل اسی طرح میرے لیے تیار ہو کر آؤ گی، اور میں بنا پلکے جھپکائے تمہیں اپنی آنکھوں میں اتاروں گا۔ آئی لو یو ماہین، میری زندگی ہو تم، میری ہو ماہین۔ آئی لو یو ٹو عمران، مجھے معاف۔ ماہین بےخودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہین اپنا جملہ پورا کرتی، عمران نے محبت سے ماہین کو خاموش کروا دیا۔ 3 سال بعد۔ اف عمران، دیکھیں نا آپ کا نوابزادہ مجھے کتنا تنگ کر رہا ہے، کب سے میں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، مگر یہ بس ایک چمچ کھا کر بھاگ جاتا۔ ڈرائنگ روم کے چاروں طرف دوڑتے ہوئے ماہین شکایتی لہجے میں بولی۔ ماہین اور عمران کا 2.5 سالہ بیٹا شہراز کسی صورت اپنی معصوم ماں کی بات نہیں مان رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر ماہین عمران کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری جان، پریشان کیوں ہو رہی ہو، مجھے دو، میں اپنے شیر کو کھلاتا ہوں۔ عمران ماہین کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ماہین کے ہاتھوں سے کسٹرڈ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ماہین نے پیالہ عمران کو دیتے ہوئے اوپر کی جانب دیکھا، جہاں سے حریم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ماہین جلدی سے بھاگتے اوپر کمرے کی جانب دوڑی۔ عمران کو جلدی جلدی دوڑتا دیکھ قہقہ لگاتی بھاگتی ہوئی ماہین نے وہیں سے جواب دیا۔ عمران، آپ ہنس رہے ہیں، میری بیٹی ابھی 3 مہینوں کی ہے، اس طرح میرا بھاگ کے جانا نارمل ہے، آپ تو بس۔ ماہین کے کمرے میں جاتے ہی آواز بند ہو گئی۔ عمران ابھی تک مسکرا رہا تھا، نہ جانے کہاں سے شہراز عمران کی گود میں بیٹھ کر کسٹرڈ کھانے لگا۔ عمران نے شہراز کے چہرے پر ڈھیر سارا پیار کر لیا۔ ماہین بھی حریم کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں اسے، کتنا شریر ہو گیا ہے، ماں کی بات ہی نہیں مانتا۔ ماہین حفقی انداز میں شہراز کی طرف دیکھا، جو بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ میری جان، میں ہوں نا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عمران بہت پیار سے ماہین کے گال کی چٹکی لی۔ اس ادا سے ماہین نظریں جھکا گئی۔ میری جان، تمہیں پتہ ہے نا تم میری ہو، عمران سوالیہ انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ ماہین جواب دیتی، شہراز نے چمچ نیچے پھینک دیا۔ دوسری طرف حریم بھی رونے لگی۔ ماہین شہراز کے سر پر ہاتھ پھیر لیا، پھر حریم کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، نہیں عمران جان، ہم سب آپ کے ہیں۔ عمران نے تینوں کو اپنی باہوں کے حصار میں چھپا لیا۔ پوری حویلی ہنسی کی آواز سے گونج رہی تھی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔